اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ دیکھیے اوورال ہمارے سامنے دو طرح کی نگاہیں ہوتی ہیں۔ ایک نگاہ مادی اور مٹیریلسٹک نگاہ ہوتی ہے، اور ایک نگاہ ہے جو نگاہ توحیدی اور نگاہ الہی اور ایک اسپریچول مائنڈ سیٹ اور اسپریچول نگاہ ہے۔ یعنی سورہ بقرہ میں اگر ہم لوگ پڑھتے ہیں تو آیت نمبر 200 میں خداوند متعال اس طرح سے فرماتا ہے کہ کچھ لوگ ہیں جو اس طرح سے کہتے ہیں کہ ربنا آتنا فی الدنیا وما لہ فی الآخرۃ من خلاق، یعنی اے پروردگار ہمیں اس دنیا میں ساری نعمتیں عطا کر دے اور اس دنیا میں ہمیں کچھ نہیں چاہیے۔ اسی کے اپوزٹ ایک دوسری نگاہ ہے جس میں ہم لوگ نارملی قنوت میں یہی دعا پڑھا کرتے ہیں کہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، کہ اے پروردگار ہمیں عطا کر اس دنیا میں بہترین نعمتوں کو اور آخرت میں بھی بہترین نعمتوں کو، اور ہمیں آگ کے عذاب سے بچا۔ یہ نگاہ جو ہے یہ نگاہ توحیدی اور الہی نگاہ ہے۔ ایک نگاہ ہے جو مٹیریلسٹک نگاہ ہے، جو لڑکی سے ایک انسان یعنی شادی کرتا ہے تو وہ پہلے جب لڑکی کو ڈھونڈتا ہے تو وہ پہلے اس چیز کو اپنے دھیان اور نظر میں رکھتا ہے کہ وہ لڑکی خوبصورت ہو، وہ لڑکی پیسے والی ہو، اس کے پاس جلال ہو، جمال ہو، سب کچھ ہو اس کے پاس، اور اس کے بعد وہ اپنے سلیکشن کو انجام دیتا ہے۔ اور ویسٹ بھی یہی کہتا ہے کہ تمہاری وائف ایسے ہونا چاہیے کہ اس کا کوئی کفو یعنی اس کا کوئی ہم سر اور اس کا کوئی برابر والا نہ ہو، یعنی بہترین ہو تمہارے وائف خوبصورتی کے لحاظ سے، اسی طرح سے پیسے کے لحاظ سے بھی وہ سب سے زیادہ پیسے والی ہو۔ یہی یعنی سب ریزن بنتے ہیں کہ سوسائٹی میں فساد برپا ہوتا ہے، جبکہ دین ایسی نگاہ کو نہیں رکھتا۔ ایک روایت ہے جو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ جو بھی ایک لڑکی سے شادی کرے گا اس کے مال کی وجہ سے، تو خداوند متعال اس بندے کو اس مال کی طرف لگا دے گا، اور اس مال میں وہ اس طرح سے گڑ جائے گا اور ڈوب جائے گا کہ اسے کسی اور چیز کا دھیان نہیں رہے گا۔ اسی طرح سے آپ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص ایک لڑکی سے اس لیے شادی کرے کہ وہ اس کی خوبصورتی کی وجہ سے، تو اب خداوند متعال اس لڑکی کے اندر ہی اسے ایسی چیزوں کو دکھائے گا جو اسے بالکل پسند نہیں ہے۔ اب آپ کہتے ہیں کہ اگر کوئی شخص ایک لڑکی سے اس لیے شادی کرے کیونکہ اس کا دین اچھا ہے، اس کا اخلاق اچھا ہے، وہ اللہ پر یقین اور بھروسہ رکھتی ہے اور دین کو فالو کرتی ہے، تو خداوند متعال اسی بندے کو زیبائی بھی عطا کرے گا، خوبصورتی بھی عطا کرے گا، اور مال بھی عطا کرے گا، سارے نعمتوں کو اسے عطا کرے گا۔ دیکھیے یعنی روایت اگر عربی میں ہم لوگ دیکھیں تو بہت ہی خوبصورت ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ وَمَن تَزَوَّجَهَا لِدِينِهَا جَمَعَ اللَّهُ لَهُ ذَلِكَ، یعنی جو بھی ازدواج کرے ایک لڑکی کے ساتھ اس کے دین کے خاطر، تو خداوند متعال ہر نعمت کو اسے عطا کر دے گا۔ یعنی ہم زیبائی اور خوبصورتی اس میں دکھائی دے گی، اور اس کے اندر خداوند متعال برکت عطا فرمائے گا، کہ اس کے مال میں برکت عطا فرمائے گا۔ آج ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ ایک سوسائٹی میں کچھ لوگ ہیں جن کے پاس بہت زیادہ پیسہ ہے، لیکن ان کے پیسے میں برکت نہیں ہے، یعنی وہ سارا پیسہ ختم ہو جاتا ہے۔ لیکن اسی کے اپوزٹ کچھ لوگ ہیں جو بہت کم کماتے ہیں، لیکن اللہ نے ان کے پیسوں میں برکت رکھا ہے۔
یہ برکت ہونا ضروری ہے، یہ برکت آنا ضروری ہے۔ یہ کیسے آئے گی؟ یہ اسی آیت کی وجہ سے کہ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ۔ جو بھی اللہ پر بھروسہ کرے گا، اللہ اسے کبھی ڈیڈ اینڈ پر نہیں پہنچنے دے گا، کبھی وہ ایسے جگہ پر نہیں جائے گا جہاں پر آگے رستہ نہ ہو، بلکہ اللہ اسے ایسی جگہ سے روزی عطا فرمائے گا جہاں سے اس نے کبھی گمان بھی نہیں کیا تھا، جہاں سے کبھی اس نے ایسے کیلکولیشن بھی نہیں کیا تھا، ایسے جگہ سے اسے پیسہ ملے گا۔ اسی لیے دیکھتے ہیں کہ ہم لوگ، انسان فطرتاً کمال کے پیچھے ہوتا ہے، اور جو ویسٹ ہے وہ کہتا ہے کہ کمال خوبصورتی میں ہے اور پیسے میں ہے۔ خوبصورتی میں اگر کمال واقعاً ہوتا تو جب انسان کی ایج بڑھتی جاتی ہے تو ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ انسان کی جو خوبصورتی تھی وہ کم ہوتے جاتی ہے، اور انسان اتنا اب خوبصورت نہیں ہے۔ اسی طرح سے انسان جب جوان ہوتا ہے تو اس کے اندر قدرت ہوتی ہے، لیکن جب انسان کی ایج بڑی ہوتی جاتی ہے، بڑھتی جاتی ہے، تو وہ قدرت اس کے اندر سے کم ہوتے جاتی ہے۔ کوئی انسان اگر خوبصورتی کی وجہ سے شادی کرتا ہے تو اب جب ایج بڑی ہوتی ہے تو اس کے اندر اب وہ اٹریکشن کو نہیں پاتا۔ لیکن اسی کے اپوزٹ اگر ہم دیکھتے ہیں کہ اسپریچول نگاہ میں انسان جب شادی کرتا ہے تو کمال کے ایک لیول پر ہے۔ اب جب شادی ہو جاتی ہے تو اب ہسبینڈ اور وائف دونوں ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں کہ وہ گناہ نہ کرے اور وہ نیکیوں کو انجام دے۔ جیسے اگر وائف اٹھتی ہے نماز شب کے لیے، وہ ہسبینڈ کو بھی اٹھاتی ہے کہ آپ بھی میرے ساتھ نماز شب پڑھ لو۔ جب ہسبینڈ اور وائف نماز شب پڑھتے ہیں تو وہ کمال کے ایک منزل کو طے کرتے ہیں دونوں مل کر، اور ان لوگوں کی نگاہ ان کے بدن پر نہیں ہے بلکہ ان کی روح پر ہوتی ہے۔ اسی لیے ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ جو مومن ہوتے ہیں وہ جیسے جیسے اپنی زندگی کو گزارتے جاتے ہیں، ان کے بیچ محبت اور گہری ہوتی جاتی ہے، یہ دونوں ایک دوسرے کو اور زیادہ چاہنے لگتے ہیں۔ یہ کیوں ایک دوسرے کو چاہ رہے ہیں؟ کیونکہ دونوں نے ایک دوسرے کے اندر کو کمال کو دیکھا ہے، دونوں ایک دوسرے کے اندر دیکھا ہے کہ پہلے یہ کمال کے ایک لیول پر تھی لیکن آج یہ کمال کے اعلیٰ درجے پر ہے، اور یہ قرب اللہ کی منزلوں کو طے کر رہی ہے اور اللہ سے نزدیک ہوتے جا رہی ہے دونوں بھی۔ اسی لیے ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ وہ نگاہ جو الہی نگاہ ہے وہ زیادہ سٹرونگ ہے۔ اسی کے اپوزٹ جو مٹیریلسٹک نگاہ ہے اس میں بہت بار ہم لوگ یہ دیکھتے ہیں کہ جب ایج زیادہ ہو جاتی ہے تب بڑی ایج میں جا کر ڈیورس ہوتا ہے۔ جب پوچھا جاتا ہے کہ کیوں تم نے ڈیورس دیا تو کہتے ہیں کہ اس کے اندر یعنی اس وائف میں کوئی اٹریکشن والی چیز میں نہیں پا رہا تھا، اسی لیے میں نے اسے طلاق دے دیا۔ لیکن ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ وہ جو اللہ پر یقین رکھتے ہیں اور اللہ پر بھروسہ رکھتے ہیں اور اللہ پر توکل اور توسل کرتے ہیں اہل بیت اطہار سے، یہ لوگوں کی لائف بہت ہی بہترین طریقے سے گزرتی ہے۔ دونوں ایک دوسرے کو بہت چاہتے ہیں، اور یہ محبت جو شادی کے وقت تھی دونوں کے بیچ یہ گہری ہوتی جاتی ہے اور یہ بڑھتی جاتی ہے۔ اسی لیے ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ وہ لوگ جو الہی نگاہ رکھتے ہیں یہ زیادہ ایج اور اپنی زندگی کو زیادہ جیا کرتے ہیں۔ اسی کے اپوزٹ جو مٹیریلسٹک نگاہ رکھتے ہیں وہ لوگ اپنی جلدی ہی ایج میں، جوانی میں ہی اس دنیا سے چلے جاتے ہیں، اور کوئی بیماری ہو جاتی ہے ڈپریشن کی وجہ سے، یا کوئی ایک بہت یعنی ہسبینڈ وائف کے بیچ جھگڑوں کی وجہ سے یہ لوگ اس ٹینشن کی وجہ سے کوئی ایک سخت بیماری ہو جاتی ہے انہیں اور یہ اس دنیا سے چلے جاتے ہیں۔ اسی لیے ہمیں اپنی نگاہوں کو چینج کرنے کی ضرورت ہے، وہ آئیڈیالوجی کو چینج کرنے کی ضرورت ہے۔ آئے ہم لوگ بھی اپنی آئیڈیالوجی کو الہی آئیڈیالوجی بنائیں، اپنے روح کو ہم لوگ اصل سمجھے، اور یہ بدن جو ہوتا ہے وہ سیکنڈری ہوا کرتا ہے، یہ صرف ایک ٹول ہے جس سے ہمیں اپنی آخرت کو بنانا ہے اور ہمیں اپنے سعادت کو حاصل کرنا ہے، کامیابی کو حاصل کرنا ہے۔ اسی بدن کے ذریعے سے اس روح کو پروان چڑھانا ہے۔ یہ نگاہ اگر ہماری ہو جاتی ہے تو ہم یعنی پوری سوسائٹی
کمال کی طرف بہت تیزی سے آگے بڑھتی ہے۔ خداوند متعال سے دعا ہے کہ اے پاک پروردگار، واسطہ ہے اہل بیت اطہار کا کہ ہمیں ہماری نگاہ کو الہی نگاہ بنانے کی توفیق عطا فرما۔ وصلی اللہ علی محمد و آلہ الطاہرین، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہ۔